ہمالہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے جو کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ چارلس وڈورتھ کی زمین میں لکھی تھی اور 1901 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ بانگ درا کی یہ پہلی نظم ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کو اگر آپ دیکھیں تو بانگ درا کی یہ پہلی نظم بنتی ہے۔ تو پہلے اس نظم کو پڑھتا ہوں اور پھر میں اس کی تھوڑی سی اس کے جو مستقل الفاظ ہیں ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن، اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا معنی آپ کو بتائیں گے۔ اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انساں ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن۔ چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برق سر کہسار نے۔ اے ہمالہ کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے، دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ ہائے کیا فرط طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشأہ ہستی میں ہر گل کی کلی۔ یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خامشی، دست گلچین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بجتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ چھیڑتی جا اس عراق دل نشین کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ لیلۂ شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایا ہوا۔ کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کہسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اے ہمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انساں جب بنا دامن تیرا۔ کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو،
دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو یہاں پہ اب ہم اس کے تھوڑے سے مشکل الفاظ اور ان کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین تھوڑا سا اس کو میں اب تفصیل سے بتاتا ہوں. جیسے فصیل جو ہے وہ کسی قلعے کی جو باہر کی جو دیوار ہوتی ہے جو کہ اس قلعے کی حفاظت کرتی ہے، حفاظتی دیوار جو سب سے باہر والی ہوتی ہے اس کو قلعے کی فصیل کہتے ہیں. اور کشور جو ہے وہ کسی حکومت یا کسی بادشاہی کو کہتے ہیں، سلطنت کو کہتے ہیں کشور. تو علامہ اقبال یہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمالہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمالہ جو ہے یہ جو ہندوستان کی سلطنت ہندوستان ہے، یعنی ہندوستان کی جو پوری کنگڈم ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو جغرافیکلی بھی دیکھیں تو ہندوستان کے پورے نارتھ کو یعنی باقی جو نارتھ کے علاقے ہیں رشیا، چین وغیرہ، ان سے ہندوستان کو یہ بالکل الگ کرتی ہے. یعنی اتنا آسان نہیں ہے کسی کا ہمالہ کو پار کر کے ہندوستان آ جانا. لوگ جو ہندوستان آئے ہیں وہ دونوں طرف سے آئے ہیں، یعنی ہمالہ کی دائیں اور بائیں سے لوگ آئے ہیں، لیکن ہمالہ کو پار کر کے بہت کم لوگ آئے ہیں. تو ہمالہ جو ہے اس نے ہندوستان کے لیے ہمیشہ ایک فصیل کا کام کیا، یعنی ایک حفاظتی دیوار جو قلعے کی ہوتی ہے، باہر والی سب سے اہم دیوار جو اس پہ قلعے کی ساری مضبوطی کا دار و مدار اس کی فصیل پہ ہوتا ہے. تو ہمالہ کو جو ہے وہ ایک ہندوستان کی فصیل کے طور پہ، اور اتنی یہ اونچی ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان جو ہے وہ آسمان اور پہاڑ ایسے ملے رہتے ہیں آپس میں، ایک طرح سے آسمان اس کو جھک کے چومتا ہے، یعنی کہ آسمان اور پہاڑ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے بالکل بھی. تو یہ دیرینہ روزی جو ہے وہ اصل میں کہتے ہیں لمبی عمر کو. تو یعنی اس میں کوئی لمبی عمر کے کوئی نشان نہیں ہے، یعنی کیونکہ ایک چیز وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جس جگہ پہ بھی جا رہے ہوں اس جگہ میں تبدیلی آتی ہے، بے شک اچھی آئے یا بری آئے، لیکن ایک جگہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے. لیکن ہمالہ کے اوپر وقت کی تبدیلیوں کا اس پہ کوئی ایسا نشان نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی وقت کے گزرنے کا وہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اور گردش شام و سحر یعنی جو دن اور رات جو آپس میں مسلسل بدلتے رہتے ہیں، دن سے رات اور رات سے دن ہو جاتا ہے. تو اس گردش شام و سحر کے درمیان جو ہمالہ ہے وہ بالکل جوان ہی کا جوان ہی ہے، یعنی کیونکہ ہر چیز کے اوپر وقت اپنا اثر ڈالتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. لیکن ہم جب سے یہ دیکھ رہے ہیں ان پہاڑوں کو، یعنی جو پہاڑ ذرا میدانی طرف ہوتے ہیں ان پہاڑوں میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے، پہاڑوں میں بھی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں میدانی علاقوں میں، کبھی ہماری اپنی لائی بھی ہوتی ہیں، کبھی قدرتی بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو پہاڑ ہیں جو کہ جس پہاڑ کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے یہ پہاڑ دیکھا ہو جا کے تو صدیوں سے، یعنی جب سے انسان کے بارے میں جب سے ہم اپنی پرانی تاریخ اٹھاتے ہیں، یہ پہاڑ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں، ایک دم اپنی جگہ پہ جامد ہیں، ان کے اوپر وقت کا کوئی کسی بھی قسم کا اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کلیم طور سینا، یعنی حضرت موسیٰ جو گئے تھے طور سینا، جو ماؤنٹ سینائی میں جو وہ ایک پہاڑ نے ان کو بلایا تھا بات کرنے کے لیے اور اپنا جلوہ پھر دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ کو طور سینا پہ صرف ایک جلوہ دکھایا تھا اپنا. تو علامہ اقبال یہاں پہ چونکہ آپ کو شاعر جب بات کرتے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، چیزوں کو ان کے جگہ سے بہت، یعنی اس کو جب ہم شاعرانہ طور پہ کسی چیز کو ملاتے ہیں کسی چیز سے تو ہم پھر بہت بڑی چیز سے ملاتے ہیں. تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دیکھنے والی آنکھ ہو، چشم بینا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی آنکھ جو کہ صحیح معنوں میں دیکھنے والی آنکھ ہو، یعنی ایک عام آنکھ جو نظر آتا ہے اور ایک ہوتی جو کہ ہم کسی چیز کی اندرونی چیز ہو یا کسی چیز کی حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اگر کسی آنکھ میں اتنی طاقت ہو جس میں کوئی حقیقت کو دیکھ لے تو یہ تو پہاڑ خود بذات خود اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ایک مشاہدہ ہمارے سامنے ہے، یعنی جو اس کو اپنی کھلی آنکھوں زندہ آنکھوں سے اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھے گا وہ اللہ پہ ایمان لے آئے گا. علامہ اقبال کی نظموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف چیزیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ضرور جاتی ہیں، یعنی ساتھ سیدھے سیدھے براہ راست یا تھوڑا سا غیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علامہ اقبال تھوڑا سا انسان کو ایک سوچنے کا موقع ضرور دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ صرف ایک تجلی دکھائی تھی،
یہ تو پورا کا پورا پہاڑ ایک جلوہ خداوندی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی انسان کو اس پہاڑ کو دیکھ کے اور اس پہاڑ کے اندر جو ایک اتنا بڑا یعنی ایک وہ ہے کہ اس پہاڑ کا ایک اپنا ایک جیسے پہاڑ ایک ہیبت ایک تاریخ ہوتی ہے، یعنی تو اس پہاڑ کو بنانے والا کتنا جو ہے وہ ہیبت والا ہوگا، یعنی تو اس پہاڑ کو دیکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے مثلا. تو یہ پہاڑ جو ہے یہ ایک چشمے بینا کے لیے بذات خود یعنی سراپا کا مطلب ہے خود اپنے آپ میں، یعنی تو یہ پہاڑ جو ہے یہ سراپا تجلی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کے ہی انسان کو اللہ کو پہچان لینا چاہیے. دید ظاہر کا مطلب ہے کہ عام طور پہ یہ جو ہماری ایک سامنے دیکھنے والی آنکھ ہے، تو ایک جو عام آنکھ ہے یعنی ہم اس کو ایک عام طریقے سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک عام سا پہاڑ لگتا ہے، جبکہ اس کو حقیقت میں اگر دیکھیں تو یہ ہمارا ایک گارڈ ہے اور یہ ہمارا ایک چوکی دار ہے، ہمارا پاسبان ہے، اور یہ ہندوستان کی دیوار ہے جس نے ہندوستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. شمال کی طرف سے ہندوستان جو ہے وہ اس دیوار کی وجہ سے ہمیشہ محفوظ رہا ہے. تو یعنی عام دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو یہ ایک عام سا پہاڑ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہمارا ایک چوکی دار ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار ہے یہ. اچھا، مطلع جو ہے وہ کسی نظم کے پہلے شعر کو جو ہے وہ مطلع کہتے ہیں. تو اگر کوئی علامہ اقبال نے اس کو ایک شکر اقبال خود بھی شاعر ہی تھے تو اس کو ایک شاعر کے دیوان سے تشبیہ دی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ایک شاعر کا ایک دیوان ہو، اگر یہ جو پہاڑ ہے اگر یہ شاعر کا ایک دیوان اس کو سمجھا جائے تو اس کا جو پہلا شعر ہے جس کا جو مطلع ہے وہ آسمان ہے خود. اس کا جو یعنی یہ ایک ایسا دیوان ہے جو کہ آسمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے تک آتا ہے. یعنی علامہ اقبال نے جو ہے وہ پھر وہی کہ اس کو جو ہے وہ ایک اپنے الفاظ میں سمونے کی جو کوشش کی ہے، تو نے یہ کہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہاں پہ ایسے مل جاتے ہیں کہ بالکل اگر اس کو ایک دیوان سمجھے تو ایک ایسا دیوان ہے جو کہ آسمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر زمین تک ہمارے پاس آ جاتا ہے. خلوت گاہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی آدمی تنہائی حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہو. تو یعنی دل کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو آپ تنہائی تھوڑی سی دینا چاہتے ہیں تاکہ دل جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر غور کرے، تو یہ جو ہمالہ ہے یہ دل کی تنہائی کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آدمی جو ہے وہ غور و فکر کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے. اور دامن کش کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہو، یعنی ہمارے دامن کو کھینچتی ہو. دامن جو کہ انسان کے سامنے والے کپڑے کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پکڑ کے اس کو جیسے بچے آپ کو اگر کھینچتے ہیں تو آپ کے دامن سے پکڑ کے آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمالہ ہے یہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. یعنی یہ کیونکہ ویسے بھی اگر آپ ان پہاڑوں کی طرف جائیں تو آپ کو ایک بہت انسیت اور ایک اچھا سا لگتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں، تھوڑا سا تنہائی میں رہیں اور اپنے آپ کو دریافت کریں. انسان جب یہاں پہ اکیلا بیٹھتا ہے تو اپنے بارے میں اور اپنے بنانے والے کے بارے میں اور ان طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے. یعنی جو پوری پہاڑ کے ساتھ جو اتنی بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے وہ ایک اتنی بڑی یعنی آپ کو جب جگہ نظر آتی ہے نا جس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو ایک تنہا ہونے کا بالکل ایک الگ سا تصور آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تنہائی کا، جو کہ عام تنہائی کے تصور سے ایک کمرے میں بیٹھ کے اگر آپ ایک تصور کریں کہ میں یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوں تو وہ تصور چونکہ آپ کے جہاں دیواریں ہوتی ہیں تصور بہت محدود ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک کھلے میدان میں، اور وہ بھی ایسا میدان جس کی کوئی حد نظر نہ آتی ہو، اس میں بیٹھ کے جب تصور کرتے ہیں تنہائی کا تو وہ تصور بھی پھر اس جگہ کی طرح سے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک تنہا بیٹھنے کی جگہ جو کہ انسان کی طرف کھینچتی ہے، جہاں پہ انسان بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. اب یہاں پہ علامہ اقبال نے تھوڑا سا اس پہاڑ کی تعریف اور اس کی جو اتنی بڑی حیثیت ہے اس کی دوبارہ پھر بات کی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں اتنے اونچے پہاڑ، ان کے اوپر جو برف ہوتی ہے وہ ان کی ٹاپ کے اوپر ہر وقت برف رہتی ہے، یعنی وہ برف کبھی پگھلتی نہیں ہے. اگر آپ نارتھ کی طرف شمال کی طرف جائیں اپنے علاقے میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو شمال میں جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں ان پہ ہر وقت برف جمی رہتی ہے.
تو پہاڑ نیچے سے تو بالکل پہاڑ کی طرح یعنی وہ خاکی اور کالے اور اپنے عام رنگوں کی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے وہ سارے سفید ہوتے ہیں۔ تو تو اس کو یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے لگتا یہ ہے کہ کوئی برف نے تمہارے سر پہ کوئی دستار کہتے ہیں جو سر کے اوپر جو ایک پہنی جاتی ہے پگڑی ٹائپ کی چیز، تو اس کو دستار کہتے ہیں۔ دستار بندی کی جاتی ہے جب کسی کی، تو سر دستار پہنائی جاتی ہے تو اس کو ایک فضیلت دی جاتی ہے کہ یہ لوگوں سے فرق ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کو ایک دستار پہنائی جاتی ہے، جیسے شادیوں میں دلہا کو ایک پگڑی پہنائی جاتی ہے، یا جو گاؤں میں چودھری ہوتے ہیں وہ ایک بڑی سی پگڑی پہنتے ہیں، تو پگڑی کے سائز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو اتنی بڑی برف نے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک فضیلت کی پگڑی تمہیں پہنائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو پگڑی ہے یہ کلاه بھی ایک طرح کی پگڑی ہوتی ہے، یہ دستار بھی ایک طرح کی پگڑی ہوتی ہے، کلاه بھی ایک طرح کی پگڑی ہوتی ہے۔ اور مہر عالم تاب جو ہے وہ سورج کو کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ دنیا کو روشن کرتی ہے۔ تو یہ جو برف نے جو دستار پہنائی ہے تمہیں، یہ جو ہے یہ سورج کے اوپر مسکراتی ہے یا سورج کے اوپر ہنستی ہے۔ تو اس شعر کا جو مطلب سمجھ میں تھوڑا سا آتا ہے، وہ دو اس کے مطلب یعنی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے برف پہ تو وہ برف بہت زیادہ چمکتی ہے، تو وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ واپس مسکرا رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک مسکراہٹ کا تاثر دیتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو برف ہوتی ہے ان پہاڑوں کے اوپر، یہ برف پگھلتی نہیں ہے کبھی بھی، یہ سارا سال موجود رہتی ہے، سردی گرمی ہر موسم میں موجود رہتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کی جو اونچائی کے جو علاقے ہوتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یعنی سورج اس کے اوپر چمک رہا ہوتا ہے، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا ہے، لیکن سورج کو پگھلا نہیں پاتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے سورج کا مذاق اڑاتی ہے، سورج کو کہتی ہے، سورج کو جو ہے وہ ایک مقابلہ کے لیے ایک دعوت دیتی ہے کہ تم مجھے پگھلا کے دکھاؤ، یعنی مثلا تو وہ سورج کے اوپر ہنستی ہے۔ تو جو برف اس کے اوپر بندھی اوپر لگی ہوئی ہے، وہ ایک تو دستار لگتی ہے فضیلت کی، اور وہ سورج کے اوپر جو ہے وہ سورج کو دیکھ کے مسکراتی ہے یا سورج کے اوپر ہنستی ہے۔ اچھا، عمر رفتہ کا مطلب ہے گزری ہوئی عمر، اور عہد کہن ہم کہتے ہیں کسی بھی پرانے زمانے کو۔ تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو پوری گزری ہوئی عمر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چٹانیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ تو لاکھوں سالوں سے ہیں، اور جب ہم باتوں میں پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں تو ہم 200 سال، 500 سال، 1000 سال یا 2000 سال پرانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم جو عہد کہن، یعنی ہم جب اپنے باتوں میں کسی پرانے زمانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان پہاڑوں کی عمر کے مقابلے میں تو بالکل ایک لمحے کی طرح ہے۔ یعنی ایک پہاڑ کی عمر اگر لاکھوں سال ہے یا کروڑوں سال ہے تو اس کے لیے 200-300 سال، 500 سال تو بالکل ایک لمحے کی طرح ہے بالکل۔ تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو اتنی لمبی عمر ہے اس کے لیے یہ جو پرانا زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل ایک آن کی طرح یا ایک لمحے کی طرح ہے۔ اور تمہاری وادیوں میں جو کالے کالے بادل ہیں وہ خیمے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ تھوڑا سا علامہ اقبال جا رہے ہیں جو چارلس وڈورڈ کو انہوں نے تھوڑا سا فالو کیا ہے، یعنی یہاں پہ اب وہ اس علاقے کی خوبصورتی اور اس کا جو ایک تاثر ہے وہ ایک سننے والے کے ذہن میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں اونچے، وہ بادلوں سے بھی بہت اوپر ہوتے ہیں، تو بادل جو ہیں وہ ان کی وادیوں میں زمین پہ آ جاتے ہیں بالکل۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں نے خیمے ڈالے ہوئے ہیں اس کی وادیوں میں، اس کی بعض وادیوں میں پورے بادل بھر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پہ جگہ خالی ہے یا بھری ہوئی ہے، وہ بالکل بادل آ جاتے ہیں اس جگہ پہ اور وہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو وادیاں جو ہیں وہ بالکل خیمے لگا کے جو ہے وہ وادیوں میں اس کے کالے کالے بادل جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور چوٹیاں جو اس کی ہوتی ہیں وہ ثریا سے باتیں کرتی ہیں۔ ثریا یعنی یہ جو کہکشاں ہے ہماری آسمان کے اوپر جو، تو یعنی یہ ایک طرح سے ایک مثال دی ہے کہ تمہاری چوٹیاں جو ہیں وہ اتنی بلند ہیں۔ اب یہ بھی آپ شاعر کا تخیل دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جس کی چوٹیاں ہیں اور جو ثریا ہے اس کا آپس میں کوئی ویسے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن شاعر اپنے تخیل سے کسی چیز کو جب اونچا یا بڑا یا اچھا دکھانا چاہتا ہے
تو وہ اس کے لیے سب سے دور کی چیز لے کر آتا ہے. تو یعنی چوٹیاں اتنی بلند ہیں اور ویسے بھی اگر آپ ان جگہوں پہ جائیں اور آپ اس کو دیکھیں تو چونکہ ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ایسی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا پتہ اس کی چوٹیاں کہاں تک جا رہی ہیں چونکہ نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ واقعی تھوڑی تک جاتی ہے جبکہ خیر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں تک جاتی نہیں ہے لیکن شاعری کے لحاظ سے ہم اس کو ایک چونکہ یہ جو تخیل ہے اور وہ بھی بہت اس میں جو ہے تخیل میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جانا یہ بھی شاعری کا ایک صنف ہے یعنی جس میں آپ چیزوں کو بہت زیادہ اوپر سے ملاتے ہیں جا کے. جو اگلا شعر ہے یہ اس سے بھی اور آگے جاتا ہے یعنی کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ تم زمین پر ہو اور یہ جو پوری پھیلی ہوئی جو آسمان ہے نا یہ تمہارا وطن ہے. پہنائے فلک کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمان ہے پورا کا پورا یعنی پوری آسمان کی جو چوڑائی لمبائی ہے یعنی آسمان کے جو پورا گھیر ہے آپ اگر آپ زمین پہ لیٹ جائیں اور آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ تصور کریں اپنے ذہن میں کہ زمین کو آپ ایک سمجھیں کہ زمین ایک پیالہ ہے اور آسمان اس میں رکھ دیا گیا ہے تو شاعر یہاں پہ تصور اسی طرح سے کر رہا ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم زمین پر ہو اور یہ جو پورا آسمان ہے یہ تمہارا ملک ہے یعنی تم اس پورے کے مالک ہو یعنی یہ تم اتنے بڑے ہو اور تم اس آسمان سے اتنے ملے ہوئے ہو کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ تم اس پورے آسمان یہ جو پورا آسمان ہے یہ تمہارا وطن ہے. اچھا اب یہاں پہ جو پہاڑ کے دامن جو ندیاں وغیرہ بہتی ہیں تو اس کو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئینہ بہہ رہا ہے یعنی شیشہ بہہ رہا ہے. اتنی وہ صاف ہیں اور اتنی ان کے اندر کوئی گرد کوئی مٹی کسی خراب سے نام و نشان بھی نہیں ہے. تو جو چشمے تمہارے دامن میں بہہ رہے ہیں وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ شیشے کے چشمے ہیں یعنی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنا آپ نظر آ سکتا ہے. اور جس طرح سے شیشے کو مسلسل صاف کرتے رہنا پڑتا ہے نا ورنہ شیشے کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے تو پہاڑوں پہ بھی چونکہ بہت زیادہ ہوا ہر وقت چل رہی ہوتی ہے تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو ہر وقت ہوا چل رہی ہوتی ہے یہ ہوا جو ہے یہ شیشے کے لیے ایک رومال کا کام کرتی ہے یعنی یہ جو ندی ہے یہ بالکل ایک بہتا ہوا شیشہ ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کو جیسے لگتا ہے کہ جیسے مسلسل صاف کر رہی ہے. تو یعنی یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا ہی ایک ندیوں کا اور ہوا کے درمیان ایک بڑا ایک اچھا سا تعلق سے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ ندی اور ہوا اس لیے ہے کہ یہ ندی جو ہے یہ شیشے کی یہ بہتا ہوا شیشہ ہے اور ہوا جو ہے وہ مسلسل اس کو رومال کی طرح اس کی صفائی کر رہی ہے. اچھا پھر اگر آپ ان علاقوں میں گئے ہوں تو آپ یہاں پہ کچھ چیزیں محسوس کریں گے کہ جیسے مثلاً یہ جو اتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک تو بہت زیادہ ہوا بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے یعنی یہاں پہ ہوا رکتی بہت کم ہے مسلسل اور بہت تیز ہوا چلتی ہے. یہاں پہ بادل مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں یعنی یہاں پہ بادل بھی بہت زیادہ ہر وقت رہتے ہیں بادل یعنی یہاں سے آپ کو کبھی بادل غائب نہیں نظر آتے ہیں. جیسے میں بھی کیا تھا ہمالیہ کے کچھ علاقے میں نے بھی دیکھے جا کے تو اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہر وقت بادل جمے رہتے ہیں. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بادل پورے ہٹتے ہوں اور آپ کو پورا پہاڑ صاف نظر آتا ہو. عام طور پہ مسلسل بادل چھائے رہتے ہیں اور جب بادل چھائے رہتے ہیں تو اس میں بجلیاں بھی کڑکتی ہیں اور ہوا بہت تیز تیز چل رہی ہوتی ہے. بس اس پوری چیز کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے یعنی کہ آپ اپنے ذہن میں تھوڑا سا سوچیں ایک جگہ کہ جہاں پہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ بادل بھی ہیں اور بجلی بھی کڑک رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے جو ہے وہ بادلوں کے ہاتھوں میں یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ اس کو علامہ اقبال نے ایک کوڑے کی کا یعنی یہ جو تازیانہ کوڑے کو کہتے ہیں اور چابک کو کہتے ہیں جو کہ گھوڑے وغیرہ کو ایک چابک مارا جاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز چلے تو رہوار ہوا یعنی کہ ہوا مسلسل چلتی رہے. تو یہ جو بجلی چمکتی ہے برق سرے کوثار جو پہاڑ کے اوپر جو بجلی ہر وقت چمکتی رہتی ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بادل کے ہاتھ میں قدرت نے ایک چابک دے دیا ہے جس چابک کو مار مار کے وہ ہوا کو مسلسل دوڑا رہا ہے. تو یہاں پہ آپ تخیل دیکھیں یعنی شاعر کا کہ کس طرح سے انہوں نے اس پوری سچویشن اس پوری جو ایک ہمارے سامنے یعنی ایک پورا وہ رکھ دیا
کہ یعنی پہاڑ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اور ایک وہ دی ہے، ایک ایسی نہج دی ہے کہ جس میں آدمی تھوڑا سا سوچے تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے بالکل، یعنی کہ ہمیں بالکل ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یعنی جیسے اب ہم سوچتے ہیں کہ واقعی یعنی یہ جو ایک ہر وقت بادلوں کے اوپر بجلی چمکتی رہتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادلوں کو ایک چابک دیا ہے جس کو مار مار کے وہ ہواؤں کو تیز چلنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا یعنی بازی گاہ کہتے ہیں کسی کھیل کود کی جگہ کو، یعنی جہاں پہ آپ کھیلتے ہیں یا کوئی نئے نئے کام کرتے ہیں، اچھلتے ہیں کودتے ہیں، کوئی نئی چیزیں بناتے ہیں، یا جس کو ہم ایک کھیل کا میدان ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے ہمالا، تو بھی قدرت کا کوئی کھیل کا میدان ہے جسے قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ اچھا، یونانی اگر فلسفی پڑھیں تو یونانی فلسفی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عناصر جو ہیں یونانی فلسفی میں جنرلی شروع میں 4 عناصر ہوتے تھے، یعنی ہوا، مٹی، پانی اور آگ۔ تو ہوا بہت تیز تو یہاں پہ ہے ہی، مٹی تو ہے خیر، پانی بھی ہے، آگ کی جگہ پہ یہاں پہ مسلسل بجلی چمکتی رہتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارا تم کوئی کھیل کی جگہ ہو جو کہ قدرت نے عناصر کو دی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں یا مختلف چیزیں بنائیں، یعنی یہ ایک طرح سے علامہ اقبال سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے چیزیں بنتی ہیں مثلا، یا جہاں سے عناصر ترتیب پاتے ہیں، اور چونکہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ جب پہاڑوں کے دامن سے ہی ندیاں نکلتی ہیں اور یہیں سے نکل کے پھر باقی آگے وادیوں کو سیراب کرتی ہیں اور چیزیں پھر آگے پیدا ہوتی ہیں، اور ایک پورا جو ہے وہ ہمارا ایک چلتا ہے ایک چکر پورا کا پورا یعنی زندگی کا۔ تو اس کی انہوں نے کہا کہ ہمالا جو ہے وہ اس کی یہ بالکل ایک سب سے اہم یا سب سے پہلی جگہ ہے جہاں پہ ان چیزوں کو اوپر تجربات کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر چونکہ بادل یہاں پہ مسلسل اڑ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان جگہوں پہ گئے ہوں تو یہاں پہ بادل بہت تیز اڑتے ہیں اور اپنی شکل بھی مسلسل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو فرتے طرب کا مطلب ہے کہ بالکل خوشی کے مارے جھومتا ہوا، یعنی یہ بہت زیادہ خوشی، یعنی فرتے طرب جو ہے یہ خوشی کے معنیوں میں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کے اندر وہ بالکل خوشی چھائی ہوئی ہے اس کے اوپر، یعنی تو جو بادل ہے وہ بالکل مارے خوشی کے جھومتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسے ہاتھی کو اگر آپ نے زنجیر سے باندھ کے رکھا ہو کسی ہاتھی کو، اور پھر اگر اس ہاتھی کو کھول دیا جائے تو جیسے ہی ہاتھی کھل جائے گا تو ہاتھی کتنی تیزی سے خوشی سے اگر وہ بھاگے گا، تو اس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے بادلوں کے بھاگنے، کیونکہ بادل بھی بہت بڑے سے ہوتے ہیں ہاتھی کی طرح، مثلا وہ بہت ہی بڑے، لیکن وہ ہوا میں بالکل اڑے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم جھومتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بادلوں کے جانے کو انہوں نے بالکل ایسے کہا جیسے کوئی زنجیر کھلا ہوا ہاتھی جو ہے وہ مارے خوشی کے اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو شعر ہے، جنبش کہتے ہیں کسی چیز کے ہلنے کو، موج نسیم کہتے ہیں، موج نسیم میں صبح کی جو ہوا چلتی ہے اس کی جو صبح کی جو ہوا ہے اس کی جو موجیں ہوتی ہیں، یعنی جو اس میں ہوا چلتی ہے پھر ہلکی سی رکتی ہے پھر ہلکی سی چلتی ہے، یعنی ہوا میں بھی تو ایک موج کا سا اثر ہوتا ہے، جیسے موج ہوتا ہے کہ وہ اس میں اوپر نیچے ہوتی ہے، یعنی اس کی یعنی کبھی وہ اس کی شدت بڑھ جاتی کم ہو جاتی، شدت بڑھ جاتی کم ہو جاتی ہے۔ تو صبح کی جو ہوا ہوتی ہے جو ایک موج کی طرح چلتی ہے وہ گہوارہ بنتی ہے۔ گہوارہ جو ہے وہ بچے کے جھولے کو کہتے ہیں، جس میں بچے کو لٹا کے آپ تھوڑا سا اس کو ہلاتے ہیں تو بچہ ذرا ہلتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے، وہ خوش رہتا ہے اور چپ رہتا ہے۔ تو یہاں پہ نشہ ہستی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا نشہ، یعنی ایک آدمی کے زندہ ہونے کا اس کو ایک نشہ سا چڑھ جائے، یعنی کیونکہ زندہ ہونا بھی تو ایک بہت بڑی، یعنی یہ تو جو لوگ موت کے منہ سے اگر واپس آئیں تو ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندہ ہونا بھی کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ ہم اس وقت زندہ ہیں، یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خوش ہونے والی ہے انسان کے اندر، اس کا بھی ایک نشہ ہو سکتا ہے کہ اب جیسے ہر پھول کی جو پہلی کلی نکلتی ہے تو وہ بالکل نئی نئی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک زندگی کا ایک نشہ ہوتا ہے اور اس میں وہ جھوم رہی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت اگر آپ جا کے دیکھیں تو صبح کے وقت جو پھول ہوتے ہیں اور جو کلیاں ہوتی ہیں وہ ہوا کی وجہ سے ہلکی ہلکی
کانپتی ہوئی سی لگتی ہیں، ہلکی ہلکی جو ہے وہ جھومتی ہوئی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے چھوٹے بچے کو جو ہے وہ ایک جھولے میں ڈال کے ہلکا ہلکا ہلاتے ہیں، اس طرح سے علامہ اقبال نے اس کی مثال دی ہے کہ جو پھول کی کلیاں ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ جو صبح کی ہوا ہے، وہ ان کو جیسے کسی بچے کے جھولے میں بچے کو ہم ہلکا ہلکا ہلاتے ہیں، اس طرح سے صبح کی ہوا جو ہے وہ کلیوں کو ہلکا ہلکا ہلاتی ہے، اور کلیاں جو ہیں وہ اپنی زندگی کے نشے میں جھومتی ہیں۔ یعنی یہ علامہ اقبال کے کا ہی تخیل ہے جو کہ اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ یعنی مثلا انہوں نے صبح کے وقت کلیوں کو جو ہوا سے ہلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یعنی مثلا کہ صبح کو جو کلیاں ہیں وہ اپنے نشہ ہستی میں وہ جھوم رہی ہیں، جیسے کہ موجے نسیم صبح جو ہے وہ ان کے لیے گہوارے کا کام کر رہی ہے، یعنی ان کو ہلکا ہلکا ہلا رہی ہے تاکہ وہ خوش رہیں اور وہ اپنی اس زندگی کو سے لطف اندوز ہوں۔ زبان برق کہتے ہیں کسی پتے کی زبان، یعنی اگر کسی پتے کو اگر زبان مل جائے، اگر وہ بولنے لگے تو وہ زبان برق کہلائے گا، اور خاموشی جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ تو ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پتے وغیرہ بولتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ جب آپ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، تو اپنی خاموشی کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دیتی ہے۔ تو جیسے پودے ہیں ہمالیہ کے وادیوں میں، جو پودے ہیں، چونکہ ان علاقوں میں کبھی کوئی جاتا نہیں ہے، یہ علاقے بالکل تنہا رہتے ہیں، بالکل دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تو یعنی یہاں پہ نہ کوئی پتے بھی نہیں توڑتا ہے، کوئی ان کے پھولوں کو خراب نہیں کرتا، کوئی ان کے پھول نہیں کھینچتا ہے۔ تو دست گلچین کہتے ہیں وہ ہاتھ جو کہ کسی پودے کو توڑتا ہے، توڑنے والا جو ہاتھ ہوتا ہے، اور جھٹک، آپ پتہ ہے جب کوئی پودا توڑا جاتا ہے تو ایک جھٹکے کے ساتھ توڑا جاتا ہے۔ تو جو پھول یا جو پودا ہے، جو اس کے پتے ہیں، وہ اپنی خاموشی کی زبان سے بالکل ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے آج تک کوئی ایسا ہاتھ نہیں دیکھا جو کہ انہوں نے آج تک کسی پھول توڑنے والے ہاتھ کی جھٹک محسوس ہی نہیں کی اپنی پوری زندگی میں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جگہ اتنی دنیا سے الگ تھلگ ہے کہ یہاں پہ جو پودے ہیں وہ اتنے اپنے ہی فطرت کے اندر رہتے ہیں کہ کوئی اور کسی اور چیز کا وہاں پہ آنا جانا نہیں ہے، کہ پھول جو ہے وہ اپنی خاموشی زبان سے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے یہاں پہ کبھی توڑا نہیں ہے، کسی نے ہمیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ تو اس کی جو خاموشی ہے وہی اس کی داستان ہمیں بتا رہی ہے، اور داستان بتا کے یا اپنے بارے میں بتا کے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ کاشانہ تو کہتے ہیں کسی باغ کو، یعنی میرا یہ جو باغ ہے، یہ جو باغ ہے یہ قدرت کے خلوت خانے کا ایک گوشہ ہے۔ کنج جو ہے وہ ایک باغ کے بھی ایک گوشے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ سمجھیں کہ آپ اس یعنی خصوصی سے خصوصی حد میں جا رہے ہیں۔ جیسے بادشاہ جب اپنا کوئی باغ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی چونکہ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک بہت بڑا سا باغ بناتا ہے، اس باغ میں چونکہ کچھ ملازم بھی آئیں گے، کچھ لوگ ملنے بھی آئیں گے، تو باغ کا شروع کا حصہ پھر بھی تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس باغ کے پھر کونے ہوتے ہیں، کونے میں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کونوں کو جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت کیا جاتا ہے، ان کو اور سجایا جاتا ہے، وہاں پہ بادشاہ جو ہے وہ پھر جا کے بیٹھتا ہے۔ تو یعنی یہ پورا ہمالیہ ایک طرح سے یہ پورا علاقہ ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے جو قدرت ہے، جو ہماری جو فطرت ہے، یعنی اس کے اکیلے رہنے، یعنی جو اس کا خلوت خانہ ہے جہاں پہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، اس کا جو گوشہ ہے، یعنی خلوت خانے کا بھی جو ایک کونا ہے یا جو ایک کونے کا علاقہ ہے، وہ ہے یہ میرا علاقہ۔ یعنی تو یعنی جو قدرت ہے یا فطرت نے اپنے آپ کو بالکل اس علاقے میں ہر چیز سے بالکل الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو اپنی بالکل اصلی حالت میں یہاں پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسی لیے یہاں پہ زمانہ نہیں گزرتا ہے، یہ بالکل ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بالکل ایک محفوظ طریقے سے، یعنی قدرت نے اپنے آپ کو محفوظ کر کے یہاں پہ رکھا ہے، اس باغ میں اپنے آپ کو سنبھال کے اور اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھا ہے۔ اب جو ندی، چونکہ پہاڑوں میں پھر ندیاں بھی ہوتی ہیں، چونکہ پہاڑ میں سے ندیاں بہتی ہوئی آتی ہیں، تو فراز کوہ کہتے ہیں پہاڑ کی اونچائی کو۔
تو ندی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، تو جو پانی چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اس پانی کے پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک موسیقی کی سی آواز یعنی آتی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پانی جو ہے وہ گانا گاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ندی پہاڑ کی اونچائی سے آتی ہے یہ بالکل گاتی ہوئی آتی ہے۔ اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ تھوڑا سا جب چیزوں کو ملاتے ہیں تو پھر سب سے اچھی چیز سے ملاتے ہیں۔ تو یہ جو ندی اوپر سے آتی ہے یہ اتنی صاف ہوتی ہے اور اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، ایسے یہ گاتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوثر و تسنیم کی موجوں کو بھی شرماتی ہے۔ یعنی کوثر و تسنیم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنت کی دو نہریں ہوں گی، یعنی جنت کی دو نہریں بھی ان نہروں کو دیکھ کے بالکل شرما جاتی ہیں۔ یعنی یہ علامہ اقبال نے اس ندی کا، یہ جو پہاڑ کی ندی ہے، اس کو تقابل کیا ہے بالکل جنت کی، کہ وہ جنت کی ندیوں کی طرح ایک دم صاف ستھری اور اتنی وہ صاف ہیں اور اتنی وہ ان میں کوئی گندگی نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ اچھلتی کودتی گاتی بھی آ رہی ہیں کہ وہ جنت کی نہروں کو شرماتی ہیں۔ شاہد قدرت کا مطلب ایک طرح سے ہم لوگ ہیں، یعنی جو آدمی یہاں پہ قدرت کا مشاہدہ کرنے آیا ہے، یعنی شاید یہاں پہ اپنے آپ کو بھی کہہ سکتا ہے شاید قدرت ہر وہ انسان ہے جو کہ اس فطرت کو اور قدرت کو دیکھ رہا ہے اور اس سے وہ کوئی اچھا سبق لے رہا ہے، تو اس کو یہ ایک آئینہ سا دکھلاتی ہیں۔ تو یہ ندیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور یہ ندیاں اتنی صاف ہوتی ہیں اور اس میں کوئی اونچائی نیچائی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اپنے دیکھنے والے کو ایک آئینہ سا دکھلاتی ہیں۔ اور یہ کبھی کبھی جو ہے وہ جو راستے میں پتھر ہوتے ہیں، یعنی کبھی اسے ٹکرا کے آتی ہیں، کبھی اسے ٹکرائے بغیر آتی ہیں۔ تو یعنی یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مستی میں ہوتی ہے کہ وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب آپ نے دیکھا اگر وہ خوش ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیا کرے نا، وہ کبھی کسی چیز کو اٹھا دیتا ہے، کسی چیز کو گرا دیتا ہے، کسی چیز کو توڑ دیتا ہے، کسی چیز کو پھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو اوپر سے آ رہی ہیں تو یہ اچھلتی کودتی آ رہی ہوتی ہیں، اتنے مزے سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی پتھر ٹکراتی ہیں، کبھی طرح سے بچتی ہیں۔ عراق دل نشیں، عراق جو ہے وہ ایک طرح کا راگ ہوتا ہے۔ دل نشیں والا وہ چیز جو آپ کے دل میں اتر جائے، تو ایک ایسا راگ جو کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو یہ جو ندیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ آتے ہوئے بالکل اب شاعر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم آتی جاؤ نا تو ایسے آتی جاؤ کہ ایسا راگ پیدا کرتی جاؤ کہ یہ جو یعنی ندی کا جو راستہ ہے نا وہ ایک ساز کی طرح کا کام کرتا ہے، کیونکہ اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو تم راستے سے ایسے گزرو کہ اس ساز کو چھیڑتی جاؤ، جیسے ایک ساز کی تاروں کو چھیڑا جاتا ہے تو اس ساز سے آواز آتی ہے۔ تو اس طرح ندی جب اپنے راستے سے گزرتی ہے تو راستے میں پتھروں کو کسی کو چھیڑتی ہے، کسی کو نہیں چھیڑتی ہے، تو اس سے بھی ایک موسیقی اور ایک جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک موسیقی یعنی پیدا ہوتی ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اس میں ایک دل نشینی ہوتی ہے، اس میں ایک راگ ہوتا ہے، اور جو دل ہوتا ہے ہمارا، یعنی اچھا یہ ندی تو ایک مسافر کی طرح ہے، ندی تو آئے گی اور آگے گزر جائے گی، سانس کو چھیڑتی بھی جائے گی تو ایک آواز پیدا کرتی بھی جائے گی۔ تو جو دل ہے نا وہ یعنی شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ آواز پیدا کرتی رہو، تم اس سانس کو چھیڑتی رہو، کیونکہ میں تمہاری اس آواز کو سمجھ رہا ہوں، میں تمہیں آواز کو سمجھتا ہوں۔ تو یعنی عام طور پہ جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں یہ ان کو ایک طرح کا وہ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک ندی کے کنارے بیٹھیں تو آپ اس ندی کے راگ کو سمجھیں، یعنی اس راگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کے دل میں اتر جائے گا اور وہ آپ کے دل کی تاروں کو چھیڑے گا اور وہ آپ کو اس فطرت کے کچھ ایسے معنی سمجھا دے گا جو کہ شاید آپ کو کسی اور طرح سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اچھا اب یہاں سے علامہ اقبال تھوڑا سا شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اب یعنی ہمارا دن سمجھیں ایک طرف سے گزر گیا ہے، اب شام آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو لیل شب یعنی رات جب شروع ہوتی ہے، زلف رسا کہتے ہیں بہت لمبی زلفوں کو، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ رات بہت پہلے شروع ہوتی ہے، یعنی تقریباً اگر آپ ان علاقوں میں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں تو ایک رات کا جو تاثر ہوتا ہے یا رات کا جو ایک منظر ہوتا ہے وہ کافی شام سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی رات بہت پہلے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب لیل شب اپنی لمبی لمبی زلفوں کو جب کھولنا شروع کرتی ہے، جب کھولتی ہے تو جب رات ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک آوازیں بھی کم ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا ایک خاموشی کا تاثر ہوتا ہے، تو پھر جو آبشار وغیرہ جو ہوتے ہیں
ان کی آوازیں، اگر آپ ان علاقوں میں ٹھہرے ہوں جا کے تو رات کی آوازیں اور دن کی آوازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، یعنی دن میں آوازیں بالکل فرق ہو جاتی ہیں اور رات کی آوازیں بالکل فرق ہو جاتی ہیں. تو آبشاروں کی آوازیں جو ہیں وہ رات کو تھوڑا سا واضح ہو جاتی ہیں اور دن کو مختلف اور آوازیں اس کو جو ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. تو جب رات جب ہونا شروع ہوتی ہے تو جو آبشاروں کی جو صدائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو وہ آبشاروں کی وجہ اتنی اچھی لگتی ہیں کہ انسان ان آبشاروں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شام کی وہ جو خاموشی ہوتی ہے اور جو شام کا جو بالکل ایک امن اور ایک خاموشی کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنی گویائی کو بالکل فدا کر دے. یعنی تو شام کی خاموشی جو ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر یعنی ایک دم، یعنی جب شام ہوتی ہے تو آدمی کا دل نہیں کرتا ہے کہ اب وہ کوئی بات کرے، بلکہ اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھ کے بالکل چپ ہو کے اور اب وہ چیزوں کو سنے، یعنی یا وہ چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرے. تو وہ شام کی خاموشی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے تکلم کو، اپنے بولنے کی جو آپ کی جو گویائی ہے اس کو آپ قربان کر دیتے ہیں بالکل. اور جو شام ہونے لگتی ہے تو سائے بھی بڑھنے لگتے ہیں، درختوں کے بھی سائے جو ہیں وہ بننے لگتے ہیں. تو بالکل درختوں پہ ایسا لگتا ہے کہ درخت جو ہے کسی بہت ہی گہری قسم کی سوچ میں چلے گئے ہیں. درختوں کا جو ایک اپنا منظر ہے وہ بالکل اس کے اوپر ایک تفکر کا ایک سما چھا جاتا ہے. تفکر کا مطلب ہوتا ہے بہت گہری سوچ. یعنی تو درختوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا ہے. تو شام جو ہے وہ بالکل ایک ایسی طرح سے آتی ہے کہ جو کہ آدمی کو بالکل ایک خاموشی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو کہ وہ بیٹھ جائے اور وہ پھر صرف سوچے اپنے بارے میں اور وہ آس پاس کی چیزوں کے بارے میں سوچے، کہ وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب جائے. جب شام ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شفق کا رنگ جو ہے وہ ایک نارنجی سا رنگ جو ہے وہ چھا جاتا ہے، یعنی ایک شفق کا رنگ آ جاتا ہے. اچھا، پہاڑ بھی، چونکہ پہاڑ میں جو ہے وہ کچھ چوٹیاں اور میدان اور وادیاں اور اونچی نیچی ہوتی ہیں اور سورج کی روشنی جو ہے وہ کافی جگہوں سے چھنتی ہوئی یعنی آ رہی ہوتی ہے. تو بالکل لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے اوپر روشنی جو ہے وہ کانپ رہی ہے. تو وہ جو کانپتا پھرتا ہے رنگ شفق پہاڑ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مثال دی ہے کہ جیسے کسی خاتون نے اگر اپنے رخسار پہ جو ہے اپنے چہرے پہ جو غازہ لگایا ہوتے ہیں، جو میک اپ لگایا ہوتا ہے خاص طور پہ جو چہرے کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو جس طرح سے وہ خوشنما لگتا ہے، بالکل پہاڑ جو ہیں وہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. یعنی پہاڑوں کو دیکھ کے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی خاتون نے اپنے آپ کو خوبصورت نظر آنے کے لیے، خوشنما لگنے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر غازہ لگایا ہوا ہے. تو یعنی یہ ایک شاعر کا تخیل ہے. شاعر جو ہے وہ چیزوں کو خوشنمائی کی طرف کس طرح سے لے کے جاتا ہے. تو اب ہم اسی طرح آخری بند کی طرف آ گئے ہیں. تو آخری بند میں اب علامہ اقبال جو ہیں وہ خود ہمالہ سے یعنی بات کر رہے ہیں، خود ہمالہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمالہ مجھے یہ بتاؤ، داستان سناؤ کوئی اس وقت کی جب انسانوں کے جو آباء و اجداد تھے، جب وہ پہلی دفعہ تمہارے پاس یہاں ٹھہرے. یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا پورا علاقہ تھا، یہ اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. یعنی خیر ہمیں اتنا تو نہیں پتہ ڈیٹیل میں، اس کی پوری تفاصیل تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ شمال کی طرف سے ہی کچھ لوگ آئے تھے جو کہ شمال کی طرف سے آئے، یعنی وہ شاید یورپ کی طرف سے آئے تھے اور وہ ہمالہ کی دامن میں پہنچے اور پھر وہاں سے وہ نیچے آ کے پورے ہندوستان میں پھر آہستہ آہستہ سیٹل ہوئے. تو جب وہ لوگ پہلی دفعہ آئے ہوں گے، اگر اس تصور کو اگر صحیح مانا جائے، تو جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہوں گے، جب وہ پہلی دفعہ وہاں پہ رہے ہوں گے، تو اس وقت تو یہ جگہ بالکل ایک عام سی جگہ ہو گئی. یعنی کیونکہ یعنی اس وقت تو نہ کوئی ترقی ہوئی ہوگی، نہ کوئی صنعت ہوگی، نہ کوئی حرفت ہوگی، نہ کچھ ہوگا، اور زندگی بھی بہت سادی ہوگی. یعنی اس وقت نہ تو کوئی تکلف ہوگا. یعنی اب تو زندگی میں لوگوں کی بہت اونچ نیچ آ گئی ہے، بہت تکلف آ گیا، ہم لوگوں سے بہت سوچ سمجھ کے ملتے ہیں.
تو پہلے جو ہے وہ زندگی بڑی سیدھی سادی سی تھی. تو علامہ اقبال اب یہاں پہ چونکہ ہمالہ تو بہت پرانا ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے اس پورے علاقے کے تمام تغیرات کو دیکھ رہا ہے، جہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے سامنے ہوا، وہاں موجود رہا. تو شاعر جو ہے وہ اپنے چشم تخیل میں وہ ہمالہ سے پوچھ رہا ہے کہ ہمالہ چونکہ تم تو یہ سب کچھ جانتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ جب پہلی دفعہ انسان یہاں پر آئے تھے تو زندگی کچھ ہمیں کہانی سناؤ کہ وہ زندگی کیسی تھی جس میں تکلفات نہیں تھیں، زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. اور اے تصور یعنی اب ہمیں تصور میں ذرا دکھاؤ وہ صبح و شام، اور اے گردش ایام یعنی جو دنوں کی جو گردش ہوتی ہے جو. تو علامہ اقبال ایسے ایک خواہش کا اظہار کریں کہ یہ کاشی گردش ایام اگر الٹی چل پڑے، اگر واپس پیچھے کی طرف چلی جائے اور ہم جا کے کسی طرح سے دیکھ سکیں کہ جو انسان شروع میں یہاں پہ رہتا تھا تو وہ کیسے رہتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا اور اس کی زندگی گزارنے کے کیا طریقے تھے. تو امید ہے کہ یہ ہمالہ کی یہ پوری یعنی اس کی یہ تفصیل آپ کو، جیسے میں نے مشکل الفاظ کو اور اس کو تھوڑا سا میں نے آپ کے لیے اس کو ایک نثری انداز میں بھی تھوڑا سا آپ کو سامنے بتایا. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. میں اگلی بھی علامہ اقبال کی اگلی نظموں کو بھی اسی طرح سے اپنے اس پہ ڈالوں گا. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اگر ویڈیوز پسند ہیں تو وہ آپ دیکھیں، اور اگر کوئی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.